مسلمانوں کے ساتھ کفار کی وجہ دشمنی کیا ہے؟ اس دشمنی اور عداوت کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت سے نیکی موجود ہے. تو یہ بات ہے جو ہماری ہمارے ساتھ یہود و نصارہ کی جو دشمنی ہے اس کی وجہ بن رہی ہے. وہ یہی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں اور وہ سب کو نہیں مانتے اور دین اسلام کو نہیں مانتے. ہم نیکی کرتے ہیں، ہمارے اندر اولیاء ہیں، ہمارے اندر جناب والا نیک صلحاء ہیں، ہمارے اندر شہداء ہیں، ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں اللہ کے کرم و فضل سے اور دین کی برکت سے کہ جو لوگ اپنے جناب نیکی کی اشاعت کے لیے اور برائی کے خاتمے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، جیسے حضرت امام حسین نے لگا دی ہے. جی جیسے حضرت امام حسین نے سر دھڑ کی بازی لگا دی دین کی اشاعت کے لیے، نیکی کی اشاعت کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے. یہی وجہ ہے قربان جائیے حضرت امام حسین اس وقت نہیں اٹھے جب حضرت عمر بن خطاب بادشاہ ہے، اس وقت نہیں اٹھے جس وقت حضرت عثمان بادشاہ ہے. کیوں اس وقت نہیں اٹھے؟ ان کو پتا تھا اس وقت ہمارے حکمران جو ہے وہ صرف نیکی پھیلا رہے ہیں، وہ برائی کا خاتمہ کرتے ہیں، لہذا اس وجہ سے امام حسین ان کے مقابلے میں نہیں اٹھے. کس وقت اٹھے؟ جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس نے برائی کی اشاعت شروع کر دی. وہ ظالم بادشاہ تھا، برائی کرتا تھا، برا بادشاہ تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی. معلوم ہوا ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں اور نیکی کی اشاعت کرتے ہیں. نیکی کی تو یہی بات ہے جو کفار کو کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہود و نصارہ کے سینوں میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کا نام ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب الالہیہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے. ہاں جی، دل سے خدا کو ماننا اور صحیح طریقے پر ماننا اور نیکی کرنا اور نیکی کی اشاعت کرنا، یہ وہ کانٹا ہے جو یہود و نصارہ کے دل میں چبھتا ہے. اور یہ کانٹا وہ جناب جب ان کو چبھتا ہے تو مسلمانوں پر ہر طرح کے جناب ہتھ کنڈے اور حملے کرتے ہیں، جن کی وضاحت میں آپ کے سامنے اسی مجلس میں کروں گا انشاءاللہ العزیز. مگر یاد رکھنا، لاکھ برا چاہیں یہود و نصارہ، انشاءاللہ العزیز وہ نہ تو کبھی ایمان کو ختم کر سکتے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے اور نہ ہی مسلمانوں سے کبھی وہ نیکی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. قلندر لاہور اقبال فرماتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قل موتوا بغیظکم، اے میرے محبوب فرما دیجئے کافروں کو اپنے غصے میں جل کر راکھ ہو جاؤ، مر جاؤ جو کچھ کرنا ہے، لیکن جو میں نے دین حق کا چراغ روشن کیا ہے یہ تمہاری پھونکوں سے اور جناب یہ چھپکلی والی پھونکوں سے یہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے. تو جناب والا اب غور فرمائیے، اس آیے مبارکہ کے علاوہ چند آیات اور ایسی پڑھتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے اور ہمیں واپس کفر کی طرف لے جانے تک یہود و نصارہ کی جنگ ہمارے ساتھ جاری رہے گی. ارشاد ربانی ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے یہ واپس کر دیں گے، ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، فرمایا یاد رکھنا جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین کو چھوڑ کر پھر جائے گا، فیمت وہو کافر، جب موت آئی تو کفر کی حالت میں اس کو پہنچی تو فرمایا فاولئک حبطت اعمالهم، ایسے مرتدوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، واولئک اصحاب النار، فرمایا یہی لوگ پھر جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اس آیہ کریمہ نے واضح بتا دیا ہے ہمیں، ہاں جی باغ دہل بتا دیا ہے، قربان جائیے صریح الفاظ میں بتا دیا ہے، اے مسلمانوں کافر اس وقت تک تم سے لڑتے ہی رہیں گے جب تک تمہیں اگر بن پڑے تو وہ واپس کر دیں دین تمہارے سے، تمہیں مرتد کر دیں، مرتد ہمیں مرتد کرنے تک ان کی جنگ جاری رہے گی۔ ہاں جی نعوذ باللہ من ذالک، ہاں جی معلوم ہوا ایسے ایسے منصوبے ہر طرح سے خفیہ علانیہ، ہاں جی سرد جنگ کے ذریعے وہ ہمیں ایمان سے دین سے پھیرنے میں ہمیشہ مصروف رہیں گے، وہ ایک پل بھی غفلت نہیں کرتے، جو یہ سمجھے وہ پل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا منکر ہے، قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کبھی غفلت میں پڑیں گے، تم تو غفلت میں پڑ جاتے ہو مگر وہ غفلت میں نہیں پڑیں گے، وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے ان کو مرتد کر دیں، ان کو اپنے دین اسلام سے ہٹا دیں۔ اور جناب والا آگے غور کریے، آگے غور کریے، ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ فرمایا ایمان والو اگر یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی تم اطاعت کرو گے، ان کا مشورہ مانو گے، ان کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کافر واپس کر دیں گے، کافر کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ نے بتایا ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا مشورہ نہیں ماننا، ان کا حکم نہیں ماننا۔ ہاں جی جناب غور فرمائیے گا۔ اور جناب والا آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایمان والو اپنا بھیدی کی اپنے سوا دوسروں کو بھیدی مت بنانا، اپنے دشمنوں کو بھیدی نہ بنانا، بطانۃ من دونکم اپنا رازدان نہ بنانا، اپنا بھیدی نہ بنانا، اپنا جناب راز جاننے والا نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، کیوں لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے فساد نقصان تباہی میں کسر نہیں کریں گے۔